دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. 30 ٹریٹس جو ہیں وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے یہ 30 ٹریٹس ہوتے ہیں، جن میں سے جو 30th ٹریٹ ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کسی یونیورسٹی سے گریجویٹ بنے ہوتے ہیں، اور پھر 28ویں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹی سے اچھے نمبروں میں پاس ہوئے تھے. اور پھر اور بہت سارے ٹریڈ سامنے آتے ہیں کہ جی وہ بہت ہارڈ ورکر تھے، وہ لوگوں سے زیادہ کام کرتے تھے، وہ لکی تھے، وہ ریلیجس تھے. یہ سارے ٹریڈ آتے ہیں. ان کو بھروسہ تھا اللہ پہ، وہ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، وہ نیا آئیڈیا سوچ سکتے تھے، اور پھر اوپر آتے آتے انہیں نباہ کرنا آتا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ نباہ کر سکتے تھے. پھر ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی آشیرواد لے سکتے تھے، تھپکی لے سکتے تھے. یہ اوپر آتے آتے دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ ہے کہ they were honest with themselves and others. وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ تھے. کامیاب لوگ، ہیپی لوگ، خوش باش لوگ، ان کا جو سب سے ٹاپ ٹریڈ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے یہ نمبر 1 ہے. اور ان 30 نمبروں میں سے کبھی 1 اور کبھی 2 یا 3 نمبر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ امیر ہو جائیں گے. امیر ہونا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے، امیر ہونا، بشرطے کہ آپ چاہتے ہوں کہ آپ امیر ہوں. کیونکہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ امیر ہوں، کیونکہ لوگ اگر چاہتے کہ وہ امیر ہوں تو امیروں کو برا کیوں سمجھتے؟ لوگ امیروں کو کتنا برا کہتے ہیں، ڈرٹی، فلتھی رچ. وہ کسی بندے کو بات کرنے تو کہتے ہیں ہی از فلتھی رچ، کوئی نیکی کا کلمہ نہیں. کل میں کسی جگہ تھا تو مولوی صاحب جو ہے وہ واز کر رہے تھے، اور انہوں نے غربت کے اتنے فضائل بیان کیے کہ میں نے بھی جو سوچا تھا کہ ان کو 1000 روپیہ دوں گا، 500 ہی دیا. مطلب اتنے انہوں نے غربت کے بارے میں اچھی باتیں بتائیں. اور آپ نے بھی ضرور سن رکھی ہوں گی غربت کے بارے میں. ایسا کچھ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے امیر ہوتے ہیں، کسی کاروبار کے ذریعے ہی ہوتے ہوں گے ہوپ فلی، تو اس میں 3 پارٹنر ہے، سیدھے 3 پارٹنر ہے. ایک آپ کا گاہک، اور تیسرا ورکر. بس 3 پارٹنر ہے. اگر آپ نے ان 3 پارٹنرز کے درمیان صحیح توازن قائم کر دیا ہے تو پھر آپ کو کوئی سخاوت یا حاجی سخاوت بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ سخی بنتے ہیں تو دوسرا کیا بنتا ہے؟ جب آپ خیرات دینے والے بنتے ہیں تو دوسرا کیا بنتا ہے؟ خیرات لینے والا. اچھا، جب خیرات دینے والا معزز ہوتا ہے تو خیرات لینے والا کیا ہوتا ہے؟ معزز ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، معزز نہیں ہوتا. تو جو چیز اچھی ہے، اگر میری طرف سے ایک چیز اچھی ہے، میں موتی چور لڈو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، تو وہ آپ تک پہنچتے پہنچتے موتی چور لڈو ہی رہنا چاہیے یا اسے بدل جانا چاہیے. وہ پیٹھی والا لڈو تو نہیں بننا چاہیے. جا کے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، یو فیل گڈ. جس بندے کی مدد کی جاتی ہے وہ سست ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، اس کے اندر کام کاج کرنے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے. ایک ملک یہ تجربہ کر کے تھک گیا، وہ ہے UK، کہ جو بھی لوگ ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو وہ پیسے دیتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ چلو 1 مہینہ بے روزگار ہو کے پیسے لے لیتے ہیں، پھر کام کریں گے، اور پھر وہ کبھی کام نہیں کرتے. اور وہ حکومت تھک گئی ہے، اندر سے تھک گئی ہے، پر نوابی نہیں جاتی. دیکھیں سائنس جو ہے وہ سیدھی بات کرتی ہے، ایویڈنس کے ساتھ بات کرتی ہے، ریسرچ کے ساتھ بات کرتی ہے، اور اصرار نہیں کرتی. سائنس کبھی اصرار نہیں کرتی، سائنس تل نہیں جاتی، سائنس پیچھے نہیں پڑ جاتی. جیسے آپ اپنے بچوں کو سدھارنے پر تل جاتے ہیں، سائنس تل نہیں جاتی. سائنس رستے دریافت کرتی ہے، سائنس سوچ بچار کرتی ہے کہ اچھا کیسے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. سائنس جو ہے وہ کبھی بھی مرکز فسادات سے نہیں چلتی. سائنس ہمیشہ چلتی ہے مرکز تجلیات سے. کوئی سائنسدان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا
کہ چڑچڑا ہو کے سڑدا بلدا کوئلہ بن کے تو اپنا کام کر رہا ہو. وہ اپنے کام کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے, تھورولی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. وہ آدھی رات کو نیند کھلتی ہے تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب صبح ہوگی تو میں اپنی ڈسکوری پہ کام کروں گا.